آیت نمبر 26 ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ اللہ بیان کرے، مثلا کوئی بھی مثال، ما بعوضۃ چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے کم کی کوئی بھی مثال ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ، آمنوا جو اہل ایمان ماننے والے مومن ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ کلام اللہ کا وہ برحق ہے، مِن ربہم اور وہ ان کے رب کی جانب سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں منکر ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ذریعے، تو یضل تو وہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، بہی اسی مثال کے ذریعے، کثیرہ بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور وہ اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، بہی اسی مثال کے ذریعے، اسی کے ذریعے، کثیرہ بہت سی لوگوں کو، وما یضل اور وہ اللہ نہیں گمراہ کرتا، بہی اس کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے، الا الفاسقین سوائے فاسقوں نافرمانوں کے علاوہ، الذین وہ نافرمان کون سے لوگ، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، ینقضون جنہوں نے توڑ دیا عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں توڑتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ بہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے، یہ لوگ اس کو توڑتے ہیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، تو اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون جو کہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا جی آ جائیں جی اب تشریح اور تفسیر کی طرف۔ یہ آیت جو ہے نا یہ ایک پس منظر رکھتی ہے، شان نزول رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں مچھر کی مثال، مکھی کی مثال بیان فرمائی، کہ جیسے صورت حج کے آخر میں آتی ہے، مکڑی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہیں تو ان کی مثال کمثل العنکبوت مکڑی کی طرح ہے، اور مکھی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا کہ وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو ان منافقین اور مشرکین نے ایک اعتراض اٹھایا کہ یار یہ کیسا رب ہے اور یہ کیسا اللہ کا کلام ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہ اس میں کہیں مچھر کا ذکر آ رہا ہے، کہیں مکھی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں پر مکڑی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں چونٹی کا ذکر آ رہا ہے، یہ کیسا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام تو بڑے عالی شان ہوتا ہے، اور اس میں اس طرح کی حقیر چیزیں یا کم تر چیزوں کی مثالیں یا اس طرح کی چیزوں کے نام نہیں ہوتے۔ تو اس موقع پر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اور یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو ہر طرح ہر لیول کے اوپر اتر کے سمجھاتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی مخلوق کے بھی کچھ لیول، کچھ مخلوق اللہ کی بڑی پڑھی لکھی، جیسے کہ انسانوں کے اندر بھی نا مختلف کیٹیگری ہیں، کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل جٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھے لکھوں کے لیے بھی اللہ نے یہ قرآن ہی ہدایت بنایا ہے، اور جو بالکل اجڑ ان پڑھ ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کے سمجھنے کا لیول اور انداز مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف وعید سنتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خوشخبری سنائی جائے تو تب وہ ان کے سمجھ میں آتی ہے، تب وہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے جہنم کا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کیا جائے تب وہ مانتے ہیں، کن لوگوں کے سامنے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آخرت کے اندر جو ملنے والے انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تب ان کے بات سمجھ میں آتی ہے، تب وہ جو ہے نا ماننے کی روش اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں
کہ جن کو مثالوں کے ذریعے جب تک نہ سمجھایا جائے وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہ دیہات میں ہو گئے لوگ، یا وہ لوگ جو کہ کم لکھے پڑھے لکھے ہیں، یا جو ان پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو جو مرضی آپ سمجھا لیں، جیسے مرضی کر لیں، جب تک ان کو کوئی مثال کے ذریعے جو کہ انہی کی زبان میں ہو وہ نہیں سمجھتے. میں یہاں پر آیا ہوں نا اس مسجد فیصل آباد میں، تو ان لوگوں کی خواہش ہے جی یہ پنجابی چوں سمجھایا کرو سانوں، ٹھیک ہے. اردو بولتے ہیں تو ہمیں کچھ لفظوں کی سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ ہے کہ ان کی مادری زبان میں جو ان کی سمجھنے کا لیول ہے نا، وہ وہاں پر اتر کر اگر نہ سمجھائی جائے بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن کو ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر ایک کے لیول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ہر بندے جو جنت کی نعمتوں کو سمجھنے والا ہے اس کو سمجھ کر جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو سنوار لے. اللہ نے یہاں پر آخرت کے عذاب جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے تاکہ جو ڈر کر ماننے والا ہے اس کے لیے بھی قرآن ہدایت ہو جائے. اور کچھ لوگ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے جیسے جو بالکل جو ہوتے ہیں نا جو مثالوں کے ذریعے سمجھنے والے، اللہ نے ان کے لیے بھی یہ مثالیں بیان فرمائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل شرم محسوس نہیں کرتا کہ ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے سمجھانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی حقیر چیز، اس سے بھی کم تر چیز کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھائے. اللہ تعالیٰ اسے نہیں شرم محسوس کرتا، کیونکہ اللہ کا مقصد ہے کہ انسانیت کو بات سمجھانا تاکہ وہ اپنی آخرت بہتر کر کے، اپنی آخرت کی تیاری کر کے ہمیشہ کی کامیابیاں سمیٹ لیں. تو اس وجہ سے بات کو کیسے بھی سمجھانا پڑے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں، میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے بندے اپنی آخر سنوار کر جنت والے بن جائیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ کو کوئی یہ شرم محسوس نہیں ہے کہ اللہ اس طرح کی مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھائے. ہاں اب آگے لوگوں کے دور میں یہ ہوتے ہیں جو ان مثالوں کو سنتے ہیں، پھر ان لوگوں کے آگے دو کیٹیگریاں بن جاتی ہیں، دو لوگوں کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے آمنو، ایمان والوں کا، ماننے والوں کا، ٹھیک ہے. ماننے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی انہ الحق من ربہم، کہ یہ جو مثال بیان کی نا یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے یہ ہے کہ ہمارے لیول کی ہو یا نہ ہو، یہ مثال ہمارے رب کی طرف سے، ہم نے اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہنا ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، کیونکہ قرآن ہر ایک بندے کی ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن دوسرا جو گروہ ہوتا ہے جن کا کام صرف یہ ہے کہ ٹیڑھا پن تلاش کرنا، کوئی بھی سیدھی بات ہو تو اس میں سے کوئی ٹیڑھی بات تلاش کر کے جو ہے نا اس کے اندر پروپیگنڈا کرنا، ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں جی ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ نے اس مثال لا کے کیا ارادہ کر لیا. اس کے یہ مثال اگر اللہ نہ بیان کرتا تو کیا ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں ان قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر جب ایسے لوگوں کے لیے ہدایت سامنے واضح ہونے کے باوجود وہ نہیں مانتے، نہیں قبول کرتے حق کی بات کو، اور کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، پھر اللہ اسی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو کہ حق بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے، تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ایسی مثالیں دے کر جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اکبر. اور بہت سے لوگوں کو اللہ انہی مثالوں کے ذریعے ہدایت بھی عطا کرتا ہے. یعنی جو بات مثالوں کے ذریعے سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں، آخرت سنوار کر اپنی ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں. ٹھیک ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ پھر انہی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور ہدایت بھی آتی ہے. وما یضل، لیکن آگے اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گھر بیٹھا بٹھایا گمراہ ہو جائے. نہیں، گمراہ کون ہوگا ان مثالوں کے ذریعے، اور کون سے بندے ہوں گے جو ان مثالوں سے گمراہی اپنے حصے میں لے کر سائڈ پہ ہوں گے؟ وہ ہیں جی وما یضل بہ الا الفاسقین، نافرمان لوگ، بات کو نہ ماننے والے، ہمیشہ سیدھی بات کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنے والے، وہ لوگ جو ہوں گے نا فاسق قسم کے، وہ گمراہ ہوں گے ان مثالوں سے. ہر بندہ نہیں، ہر بندہ تو یہی ہے جو نہیں بھی مانتا وہ بھی ماننے کی روش پہ آئے گا، لیکن جو اس کے یہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں نے ماننا کوئی نہیں ہے اور میں نے اس کے اندر کمی کجی تلاش کرنی ہے، اور نافرمان قسم کا، فاسق قسم کا بندہ، وہ ان مثالوں سے گمراہ ہوگا. اب وہ کون ہے جی؟ ہم اللہ کے کلام سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا ربی
یہ جو فاسق لوگ ہیں جن کا یہ جو لوگ گمراہ ہوں گے یا جن کو یا اللہ تو گمراہ کرے گا، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ ان لوگوں کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، نہ لا شعوری طور پر کہ ہمیں پتہ نہ ہو لیکن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، یا ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں آ جائے کہ جو اس مثالوں کے ذریعے یا ان کی وجہ سے جو ہے نا لوگ گمراہ ہو جائیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جی ان لوگوں کی جو فاسق ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، یا اللہ جن کو گمراہ کرتا ہے نا، ان کی اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں اگلی آیت میں ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں جی لوری سنو، پہلی نشانی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ کون سا وعدہ جی ہم نے اللہ سے کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ان کو اس کو وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ کون سا وعدہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے؟ ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے عالم ارواح میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ جی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سارے کے سارے کہہ کے ہیں بلا یا ربی، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا وربنا، ٹھیک ہے، ہم وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، ربوبیت کا اقرار کر کے ہیں، چاہے وہ دنیا میں آ کر کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، ٹرمپ ہے، مودی ہے، کوئی بھی ہے، ہم وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں یہ کہہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، لوگوں ایسا نہ ہو جائے نا کہ قیامت والے دن تم یہ آ کر میرے سامنے بہانہ لگا دو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو غفلت میں ہی پڑے رہے۔ نہ غفلت نہیں، یہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اب اس کو عہد کو تم نے بھولنا نہیں ہے۔ شہیدنا علی انفسنا، وہاں پر ہے کہ تم بھی اپنے آپ پہ، اپنی ذات کے اوپر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے اس کا اقرار کر لیا۔ یہاں پر کیا اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، یعنی دنیا میں آ کر اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا، یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پھر اس قرآن کی مثالوں کو پڑھ کر بھی ہدایت نہ لے سکے، پھر گمراہی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی نشانی اللہ نے ذکر کر دی کہ مشرک، شرک کرنے والا اور اللہ کا نافرمان اور باغی، وہ جو ہے نا اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی نشانی کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے یہ لوگ اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا ہے، بھائی چارگی کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ، یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، رشتے ناتے توڑتے ہیں، یعنی میں ساڈا وہ دینا کوئی تعلق نہیں، ہمارا فلاں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو۔ یہ لوگ اس کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ مشرکین عرب نے یہی تو کیا تھا، کیا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں توڑی گئی تھیں؟ 3 سال تک رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، 3 سال تک کوئی جرم نہیں تھا، کوئی بھی کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، ہر قسم کا کھانا پینا، رشتہ داری، ناتا تعلق بالکل توڑ دیا گیا۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ وہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ ظالم اس کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ان کی نشانی کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر یہ فساد مچاتے ہیں، خون ریزی، قتل و غارت، یہ ان کا کام ہے۔ یہ اس دور میں بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں، مشرک، شرک کرنے والے آج بھی ہیں، آج بھی قطع رحمی اہل توحید کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے، توڑنے والے آج بھی پائے جاتے ہیں، آج بھی زمین کے اندر فساد کرنے والے۔ اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے والے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اہل توحید علماء کو اور باقی نیک لوگوں کو جو توحید کے دائی ہیں ان کو شہید کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی گمراہی کے مقدر بنتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ یہ فساد ہی ہے جو ہمارے اس پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے نام پر، مذہبی دہشت گردی کے نام پر اپنا فرقہ، اپنا مذہب، اپنا امام لے کر جو ہے نا سارے الگ الگ سائڈ پہ ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، اس کو جنت اور اجر و ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا خون بہا دیا، لو جی گستاخ رسول مار دو۔ تو یہ ہے جی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر فساد مچا کے رکھتے ہیں، جس فساد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جی اولئک ھم الخاسرون،
کہ ان کے یہ تو اپنے دیر میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ خسارہ اٹھانے والے اور یہ نافرمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کے باوجود بھی، سیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نا گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ تین چیزیں دیکھنا کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ تو نہیں رہے، کیا ہم توحید کے باغی تو نہیں ہیں، اور کیا ہم رشتہ داری کو توڑ تو نہیں رہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہیں توڑی تو نہیں ہوئی، اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی قطع تعلقی تو نہیں کی ہوئی، یا تیسرے نمبر پر کہیں ہم فساد فی الارض کے مرتکب تو نہیں ہیں، کہیں ہم سیاست کی بنا پر، مذہب کی بنا پر، فرقے کی بنا پر، امام کی بنا پر کہیں ہم لوگوں کا خون یا لوگوں کا جینا حرام تو نہیں کر رہے، زمین کے اندر فساد تو نہیں مچا رہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ گمراہی ہمارا مقدر ہے۔ آج ہم نے پڑھنا آیت نمبر 28 سے، کیف تکفرون باللہ، کیف کہ کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم حالانکہ تم امواتن تم مردے تھے، مرے ہوئے تھے، فاحیاکم تو اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی اللہ کی طرف ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا، هو الذی اللہ وہی ذات ہے، خالق لکم خالق کہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ثم استوی پھر وہ اللہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو اللہ نے ان آسمانوں کو برابر کر کے بنایا، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہو اور وہ اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ ہاں جی دیکھیں جی انہی 2 آیات کو ذرا دیکھیں۔ ہم نے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سمجھانے کا انداز وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہلکی سے ہلکی چیز کو بھی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسے شرم محسوس نہیں کرتا، اور قرآن کو اور اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو بہت سے لوگ پڑھ کے وہ اپنے لیے ہدایت کا راستہ بناتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی مثالوں کے ذریعے گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ گمراہی کا راستہ، گمراہی کن کا مقدر ہوتی ہے، وہ 3 علامات وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرو، اس اللہ کے ساتھ کفر کرو اور اس اللہ کے باغی بن جاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں بغیر، تم اس وقت مردہ تھے، کوئی تمہاری ویلیو نہیں تھی، کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا، کوئی زندگی کا شعور نہیں تھا، تو اللہ نے تمہیں ان حالات میں تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ پہلی جو ہے نا ہماری موت کو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا کوئی وجود نہ ہونا اس کو بھی موت کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی وجود ہی نہیں، کوئی جان ہی نہیں، کوئی جسم ہی نہیں۔ تو یہ پہلی تھی کہ جس میں ہم سارے کے سارے مردے تھے، ہم مرے ہوئے تھے، کوئی ہماری جان پہچان نہیں تھی، لیکن پھر اللہ نے کیا کیا جی، فاحیاکم پھر اللہ نے ہمیں زندہ کیا اس دنیا کے اندر، جس دنیا میں ابھی ہم جی رہے ہیں اللہ نے ہمیں زندہ کیا، ہمارے جسم کے ساتھ اپنی روح کا ساتھ تعلق اللہ نے ہم جوڑا اور ہمیں زندگی کے لیے مہلت دی، اور مہلت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی۔ کتنی مہلت کس کو دینی ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال، یہ اللہ ہی کے علم ہے کہ اللہ نے کس انسان کو کتنی مہلت دی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، موت ہماری پہلی ہو چکی جب ہمارا وجود نہیں تھا، جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، اب ہماری یہ پہلی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم یمیتکم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ مار دے گا، تمہیں موت دے گا، جو کہ ہماری زندگی میں، زندگی کے بعد موت آتی ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ مرنے کے بعد ثم یحییکم پھر تمہیں اللہ زندہ کرے گا۔ اس زندگی کے جو نا منکر پچھلی جو قومیں تھیں یا پچھلے لوگ تھے، اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ اس زندگی کے منکر ہیں، جس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ کیا ہے کہ اس موت کے بعد پھر سے ایک زندگی ہوگی جس میں ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اور اگر برے اعمال ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی مقدر ہوگی۔
اور ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، اللہ ہی کی طرف تمہیں پھر دوبارہ چلا دیا جائے گا، اور وہاں پر پھر ہم نے اپنی ساری کی ساری زندگی کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں؟ یہ پرانے انسانوں کے ذہن میں بھی سوال آیا تھا، آج کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سورہ یاسین کی آخری آیات ہے نا، ایک کافر رسول اللہ کے سامنے ہڈیاں لے کر آ گیا، کہنے لگا کہ یا نبی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو اللہ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈیوں کو نہ آ کر اس نے رسول اللہ کے سامنے بوسیدہ ہڈیاں رکھی، اس کو پھونک ماری اور اڑا دیا، اور پھر کہنے لگا کیا نبی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس کو میں نے پھونک مار کے اڑا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ محبوب ان سے کہیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ اسی طرح ان ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جیسا کہ اللہ نے ان کو پہلی مرتبہ زندگی دی تھی۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت بھی تو کچھ نہیں تھے، اب کچھ نہ کچھ تو ان کا وجود کہیں نہ کہیں تو ہے نا، تو اللہ کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس زندگی کے بارے میں انسان جو ہے نا بڑے ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی انسان اس زندگی کے بارے میں نا کشمکش میں مبتلا رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان مر چکا اور دوبارہ زندہ ہوگا، صرف مرا ہی نہیں بلکہ اس کی جسم گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی ہو چکی ہیں، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، پھر وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ وہی ذات ہے کہ تم رب کو قادر مطلق نہیں سمجھتے؟ هو الذی خلق لکم، اللہ وہی ذات ہے جی کہ جس نے پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں ہم زندگی کا سائیکل دیکھ لیں، زمین کا سائیکل دیکھیں کہ زمین میں ہم نے گندم اگائی، ٹھیک ہے، ایک وقت آیا ہم نے اس گندم کو کاٹ لیا، ٹھیک ہے، اب کیا دوبارہ وہ زمین فصل اگانے کے اوپر، فصل دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوتی؟ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے فصل کاٹی، وہ دوبارہ اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے نئی فصل اگانے کے لیے اس مٹی جب ہل چلایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کو دوبارہ نرم کیا جائے، وہ دوبارہ اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کتنی چیزیں ہیں جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری ہماری عبرت کے لیے، ہماری نشانی کے لیے کہ جو اللہ ایک مخلوق کو یہ قوت دے سکتا ہے کہ وہ بار بار زندگی کو پروان چڑھائے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ خود انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر کیوں نہیں قادر ہوگا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس زمین میں جو بھی تمہیں نظر آتا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا ہے کہ زمینی پیداوار، زمین کی جو چیزیں ہیں نا وہ ساری کی ساری ہمارے لیے حلال ہیں، ساری کی ساری ہم کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جس کی شریعت میں ممانعت آ گئی، شریعت میں جس چیز کی ممانعت آ گئی کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، ان سے ہم رکیں گے۔ یعنی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی حرمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یار چیز حلال ہے کہ حرام ہے، تو ہم یہی پہلے سمجھیں گے یہ چیز حلال ہی ہے، کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ ہاں جب ہمارے سامنے کوئی دلیل آ جائے گی کتاب و سنت کی، قرآن کی آیت یا رسول اللہ کا فرمان کہ یہ چیز جو تم نے حلال سمجھی تھی نا یہ تو حرام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، پھر ہم اس سے رک جائیں گے، وگرنہ ہمارے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوگی تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا اور اس کو کھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹرابری کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے روایت اٹھا کر لے آتے ہیں کہ اسٹرابری حرام ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، ایسی بات۔ تو یہ آج کیا کہتی ہے؟ جو بھی زمین میں چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، کھانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ فرماتے ہیں جی ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ زمین کی پیداوار، زمین کی نباتات اور سارے کے سارے پہاڑ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے برابر کر کے پیدا کر دی۔ پھر اب آسمانوں کا مسئلہ تھا تو اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو فسواہن سبع سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آسمانوں کو 7 آسمانوں کے اندر تقسیم کر دیا، طے بطے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے، زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہے۔ اب زمینیں 7 ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زمین جو ہے نا اس کے نیچے کوئی اور بھی مخلوق ہوگی، نہیں، یہ پورا کا پورا پلینٹ، پورے کا پورا پلینٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے 7 بنائے۔ اب وہ چاہے ہم ابھی تک تلاش کر سکیں یا کہ نہ کر سکیں، تو یہ قرآن کی بات برحق ہے، سچ ہے، لیکن ہماری ابھی تک تحقیق اور سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ وہ دوسری زمین کا سراغ لگا سکے۔ تو جیسے آسمان 7 ہے ایسے ہی زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے 7 ہی پیدا کی ہیں۔
اچھا سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، اللہ اکبر، کیا عظیم الشان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، ہم نے ایک دکان ڈالی ہو نا، تو ایک دکاندار بھی بھول جاتا ہے کہ یار میں نے فلانی چیز کہاں پہ رکھی ہے۔ ایک گھر کا نظام نہیں ہم چلا سکتے، گھر کے اندر بھی نا 2-3 افراد ہم ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یار ہینگر کتنے رکھا دی ہے، اور یار سوئی کتنے رکھی دی، یار یہ فلانی چیز کہاں پہ رکھی ہے۔ یعنی ایک گھر جو کہ ہم نے خود بنایا، خود بنا کر ہم نے اس کی ترتیب لگائی ہے، ہم نے اس کی چیزیں اپنی مرضی سے، کہیں کوئی چیز کہاں پر رکھی، کوئی چیز کہاں پر رکھی، اس کے باوجود ہم چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، یار فلانی چیز پتہ نہیں کتنے پئی تھی، فلانی چیز ڈھونڈو، تلاش کرو۔ جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا نظام بنانے کے باوجود بھی اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چیز کہاں پر پڑی، بلکہ اس چیز کو نظام کیسے چلانا ہے، اس چیز کا ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اینڈ کیسے ہونا ہے۔ مثلا صرف ایک اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک مثال صرف سورج کی لگا لیں کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے کب سے پیدا کیا، اللہ کے علم میں ہے۔ سورج کب تک رہے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ سورج کے کیا کیا فوائد ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ سورج نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اور سورج کا آج طلوع کہاں سے ہونا ہے اور غروب کہاں پر ہونا ہے، یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ سورج کے آگے کیا کیا فوائد اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے کن کن مخلوقات کو رزق دینا ہے، یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ یہ صرف ایک مخلوق کی مثال دی ہے، اور باقی جو 7 آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، 7 زمینوں میں جو مخلوقات ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، کہ انی جاعل، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا ایک خلیفہ نائب۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا یا ربی تو بنانے والا ہے، تو بنا دے گا، فیہا، اس زمین میں، من، اس مخلوق کو، یفسد فیہا، جو کہ اس زمین میں فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گی، یسفک میں نے بہائے گی، دماء میں نے خون، وَنَحْنُ، حالانکہ ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما، اس علم کو، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، وعلم، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، کلھا، ساری کی ساری چیزوں کے، ثم عرضہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے، فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انبئونی، کہ مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم، اگر تم لوگ، صادقین، سچے ہو۔ ہر آئے جی تشریح اور تفسیر کی طرف، یہ ہے وہ کلام کہ جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کی تھی، کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک نائب، جانشین، خلیفہ وہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب، جانشین کا مطلب کہ جو میرے احکامات کو اس زمین کے اوپر نافذ کرے گا، کہ میرے احکام کے مطابق وہاں پر زندگی گزاریں گے اور لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے، اور اسی کے مطابق پھر جو ہے نا نظام کو چلائیں گے۔ تو آگے فرشتوں نے عرض کی کہ یا ربی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اس مخلوق کو، ان انسانوں کو یا اللہ تو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، جو کہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، لڑائی کریں گے، اور زمین کے اندر فساد برپا کر کے رکھیں گے، ایسی مخلوق کو یا اللہ تو اپنا نائب بنانے لگا۔ اچھا، یہاں پر جو سوچنے کی بات جو ہے نا، کہ آخر فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ فرشتوں نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ انسان زمین میں جا کے فساد کرے گا؟ کیسے ان کو، ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو لڑائی نہیں ہے، ابھی تو جنگیں ہوئی نہیں ہے، تو ان فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ ہے جی سب سے بڑا سوال، یہ نشان۔
اس کے بہت ساری جوابات ہیں، بڑے آسان ہیں کہ انسانوں سے پہلے جہاں پر جنات کی مخلوق آباد تھی، ابھی بھی ہے، لیکن جو ہے نا انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، لیکن ان فرشتوں نے ان جنات کو دیکھا ہوا تھا کہ جن جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذرا کھلی چھٹی دی تھی نا کہ اختیارات ان کے، جیسے انسان کو اختیار دیا گیا کہ حق کا راستہ بھی اللہ نے واضح کر دیا، باطل کا راستہ بھی اللہ نے واضح کر دیا، جھوٹ بھی اللہ نے سامنے کر دیا، سچ بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے واضح کر دیا، اور انسان کو کھلی چھٹی دے دی کہ چاہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ حق کا راستہ قبول کرو یا کہ باطل کا راستہ قبول کرو، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بھی ذکر کر دیا کہ اگر حق کے راستے کی پیروی کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تمہارا مقدر ہے، اور اگر باطل کے راستے کی، جھوٹ کے راستے کی پیروی کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی جہنم کی صورت میں تمہارا مقدر بننے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی چیز جو ہے نا ان شیاطین اور جنات کے سامنے بھی اللہ نے رکھی تھی کہ ان کو بھی اختیار دیا، تو انہوں نے آ کر جو ہے نا سورہ جن میں بھی آتا ہے کہ زمین کے اندر فساد، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، قبائل، قبیلہ در قبیلہ، فوج در فوج جو ہے نا آپس میں لڑا کرتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ جس بھی مخلوق کو یہ چھٹی مل جاتی ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارو، لیکن یہ کہ مرضی کے بعد پھر جو ہے نا حساب دینا ہوگا، کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہے کہ جو اپنی مرضی نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے جی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر نافرمانی کرنے کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ کہ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رکوع میں رکھا تو قیامت تک وہ رکوع کی حالت میں ہے، وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا ہے اور نہ اس کے اندر تھکنے کا کوئی مادہ ہے۔ اسی طرح جو کوئی فرشتہ سجدے کے اندر ہے تو قیامت تک سجدے کے اندر ہی ہے، وہ نہیں سر اٹھائے گا، جو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اور اسی طرح جس فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش برسانے کی اور ساری کی ساری دنیا کے نظام کو، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہو نا تو وہ اسی ذمہ داری کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ایک ذرہ برابر بھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ان فرشتوں نے یہ سوچا کہ جس بھی مخلوق کو یہ چیز دی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی یا ان کو ڈیل اور مہلت دی، تو انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ جنات کو دیکھ چکے تھے، اب اس انسان کو بھی یہی چیز ملنے والی تھی، اس انسان کو بھی اختیارات ملنے والے تھے کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا راستہ چوز کرو، چاہے حق کا راستہ، چاہے باطل کا راستہ، چاہے کامیابی کا راستہ چوز کرو، چاہے ناکامی کا راستہ۔ تو اس بنیاد پر فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ یہ تو زمین میں جا کے فساد کریں گے، زمین میں جا کر ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے، ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہ بنا۔ ہاں اگر یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یا ربی اگر تسبیحات کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے اور اپنی پاکیزگی کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم یا اللہ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ یعنی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یا اللہ تیری پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح تو نے یا اللہ ہمیں حکم دیا ہے ہم اسی طرح پاکیزگی اور عبادت کے اندر لگے ہوئے، تو کیا ضرورت اس مخلوق کو پیدا کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اب ہر انسان وہ خون ریزی نہیں کرتا، ہر انسان فسادی نہیں ہوتا۔ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے نا وہ اس تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ وہ زمین میں فساد نہیں بچاتا، وہ زمین میں خون ریزی نہیں کرتا، لیکن جو خون ریزی کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہی نہیں، وہ اللہ کا نائب ہی نہیں ہے۔ نائب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نا پھر انسانی چونکہ اختیارات تو تھا انسان کو کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے اپنا حق کا راستہ چوز کرو، لیکن اب حق کا راستہ چوز کرنے کے لیے اور پتہ چلانے کے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو سکھا دیا، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا نا تو انسان کوئی بھی ہمیشہ اپنی مرضی اپنی عقل کے ساتھ جب بھی انسان سوچتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی خطا لازمی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان کی سوچ قابل نہیں ہے، جتنا مرضی سے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے سائنسدان، کتنے بڑے ان کے نام ہیں آج، کتنی انہوں نے دنیا میں ترقیاں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ان کی بھی غلطیاں ملتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنی سوچ کے ساتھ صحیح سمجھا لیکن ہوا غلط، ٹھیک ہے۔ کتنے ہمارے سائنسی قوانین ہیں جو کہ آج غلط ثابت ہو رہے ہیں کہ جی یہ قانون دیا تھا یا یہ ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا لیکن یہ نظریہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا پھر یہ تعلیم علم کے ذریعے جو ہے نا انسان کی رہنمائی کی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ علم آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا
اب خلافت اور نائبیت کے نظام کو چلانے کے لیے علم کی ضرورت تھی، وہ علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو۔ وہ اس وقت کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اس وقت کی وہ جو ضروری چیزیں تھیں، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے نا آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، بتا دیے کہ یہ چیزوں یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، صرف نام بتائے تھے۔ باقی ان کا استعمالات کیا ہے، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کیا ان کے فوائد ہیں، کیا کیا نقصانات، وہ نہیں، صرف ان کے نام، یہ نام بتا کر نا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہاں جی فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ انسان بڑا فسادی ہوگا، زمین میں جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی والا معاملہ کرے گا، تو بتاؤ یہ جو سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہے، یا جو علم آدم علیہ السلام کے پاس ہے، بتاؤ یہ علم تمہارے پاس ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے اور فرشتوں کے سامنے رکھ دیے، تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے جو نائب بنایا ہے یا جو خلیفہ بنایا ہے وہ ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ ایک علم کے ذریعے بنایا، کہ اس انسان کو علم بھی سکھایا ہے، اس انسان کو تربیت بھی دی ہے کہ خلافت کے اور نائبیت کے احکامات کیا ہے اور کیسے زمین میں جا کے نظام چلانا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کی، اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت بھی اس کے ساتھ کور کر لیتے ہیں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک یا اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے اسی کے، ما علمتنا، جو کہ یا اللہ تو نے ہمیں سکھایا ہے، کہ ان جو علم اللہ تو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم نہیں ان چیزوں کے نام جانتے، یا جو علم آدم علیہ السلام کے پاس ہے ہم اس علم کو نہیں جانتے، کیونکہ انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ اللہ تو آپ تو خوب علم والے اور حکیم حکمت والے ہو کہ کس چیز کو، کس مخلوق کو کتنا علم دینا ہے، کیسے چلانا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، اس انسان کی، اس مخلوق کی ضروریات کیا ہے، اس مخلوق کو کس طرح زمین کے اندر بسانا ہے، یا اللہ یہ تو تیری حکمت ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کر لی کہ اللہ ہم جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اس علم کے سامنا نہیں کر سکتے۔